نبی ہے آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی نبی آسرا اے کل جہان دا نبی دا آسرا اے ماں حسین دی۔ آج کل ہمارے سٹیجز پہ یہ شعر بڑی کثرت سے پڑھا جا رہا ہے، نبی آسرا کل جہان دا تے نبی دا آسرا اے ماں حسین دی۔ ہمارے سنگی ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ آئے یہ شعر پڑھنا درست ہے؟ اگر درست نہیں ہے تو اس میں قباحت کیا ہے، اس کی وضاحت کر دیجیے۔ دیکھیں، ہم نے بارہا ذکر کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف کہنا، لکھنا، پڑھنا یہ پلسرات پر چلنے کے مترادف ہے۔ ذرا سی حضور کے شان میں کمی کی، تنقیص کی تو نیچے کھائی ہے، جہنم ہے، اس میں گر جاؤ گے۔ اور اگر شان کو بہت زیادہ بڑھا دیا تو شان الوہیت تک پہنچا دیا۔ تو یہاں پہ پھونک پھونک کر قدم رکھنے کا حکم ہے۔ ادب گاہ است زیر آسماں زرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا۔ تو حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ سرکار کی بارگاہ کی بے ادبی نہ کی جائے۔ اب اس شعر میں یہ کہنا کہ نبی آسرا کل جہان دا تے نبی دا آسرا ماں حسین دی، جو میں اس سے سمجھا ہوں وہ یہ کہ حضور اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے پوری کائنات کا سہارا ہیں، وسیلہ ہیں۔ اور دوسرا مصرع یہ بڑا خطرناک ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ نبی دا آسرا ماں حسین دی، یعنی حضور ساری کائنات کا سہارا ہے، حضور ساری کائنات کا وسیلہ ہے، اور حضور کا سہارا، حضور کا وسیلہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات والا صفات۔ یہ قرآن شریف کی معنوی تکذیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب پیارے، ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ یہاں پہ عالم ذکر کیا گیا، عالمین، سارے جہان والوں کے لیے۔ عالم کہتے ہیں ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے یہ عالم میں داخل ہے۔ تو اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے جب یہ عالم میں داخل ہے تو حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ یہ بھی عالم میں داخل ہے، حضرت امام حسنین کریمین یہ بھی عالم میں داخل ہیں، مولا علی مشکل کشا یہ بھی عالم میں داخل ہیں، جناب ابو بکر، عمر، عثمان و علی یہ سارے کے سارے عالم میں داخل ہیں۔ اور حضور سارے عالمین کے لیے، عالم کے لیے سراپا رحمت ہیں۔ یہ کہنا کہ حضرت فاطمہ کا سہارا حضور علیہ السلام کی ذات ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا حضور کا سہارا حضرت فاطمہ کی ذات ہے، یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ اپنے سٹیجز پر ایسے رافضی قسم کے نعت خانوں کو نہ بلایا کیجیے، صحیح العقیدہ علماء کو بلایا کیجیے جو حضور علیہ السلام کی نعت سنائیں، مسائل بھی سنائیں۔ اور پھر یہاں پہ ایک ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے، ان سے کہا جائے نا اللہ کے بندو یہ شعر نہ پڑھو تو کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو نعوذ باللہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تو بغض کی علامت ہے، یعنی آپ حضور کی گستاخی کریں، آپ غلط اشعار پڑھیں اور آپ کو بتایا جائے، آپ کو ٹوکا جائے، آپ سے گزارش کی جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ اہل بیت کی گستاخی کی جا رہی ہے۔ اہل بیت کی گستاخی نہیں ہے، اصل میں آپ لوگ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں سرکار کی گستاخی کرتے ہیں، اہل بیت کی بھی گستاخی کرتے ہیں۔ تو سیدہ خاتون جنت کی عظمت مسلم نہیں ہے کہ حسنین کریمین، مولا علی مشکل کشا، ان کی عظمتیں احادیث میں موجود نہیں ہیں، روایتیں نہیں ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ جب سب کچھ موجود ہے تو اس طرح کے علم غلم اشعار پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے؟ ان کا دیکھا دیکھی خواتین بھی اس اشعار کو کثرت سے شروع ہو گئی ہیں پڑھنا، ان کو تو اللہ موقع فراہم کرے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ شعر یہ سراسر حضور کی گستاخی ہے، سراسر حضور کی بے ادبی ہے، ایسا شعر نہیں پڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی سٹیجز پہ پڑھے اس کو روک دینا چاہیے۔